السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ترکیب پڑھیں گے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ کی۔ اس سے پہلے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ کی ترکیب ہم نے پڑھا تھا۔ تو اس میں سب سے پہلے فا ہے، فا فصیحہ، میں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ میں۔ اس کے بعد ہے لِيَعْبُدُوا، فعل امر ہے، فعل با فاعل ہے، اور یہاں پر یہ فعل حالت جزم میں ہے لام امر کی وجہ سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں لام امر ہے اور لام امر کی وجہ سے یعبدو فعل حالت جزم میں ہے، جس کی وجہ سے نون اعرابی اس کے آخر سے گر گیا ہے۔ اور آگے ہے رب، مضاف ہے، ھذا اس میں اشارہ ہے، البیت بدل ہے۔ اس میں اشارہ کے بعد جو لفظ ہوتا ہے وہ نعت بھی ہو سکتا ہے اور بدل بھی ہو سکتا ہے۔ جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ کہ اگر مشتق ہے تو ہم اسے نعت کہہ لیتے ہیں، اور اگر جامد ہے تو اس کو ہم بدل کہتے ہیں عام طور سے۔ یہی چیز میں نے دیکھا۔ تو اس میں اشارہ اور بدل یہ دونوں مل کر کے مضاف الیہ ہو جائیں گے۔ رب مضاف ہے، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر کے مفعول بہ ہو جائیں گے یعبدو فعل کے۔ پھر یعبدو فعل اپنے فاعل جو اس کے اندر ہم ضمیر ہے یا واو جمع کہہ لیجئے اس سے مل کر کے اور اپنے مفعول بہ سے مل کر کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امر کا جو جملہ ہوتا ہے، امر والا، وہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے، خبریہ نہیں ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کریے۔